نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يقص على بني إسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون وانه لهدى ورحمة للمؤمنين۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل سے اکثر وہ باتیں ذکر فرماتا ہے کہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے بارے میں بتایا کہ اہل کتاب جو توریت اور انجیل کے ماننے والے یہودی اور عیسائی ہیں انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ فرمایا اہل کتاب نے دینی امور میں آپس میں اختلاف کیا۔ اب آپ دیکھیے، غور کیجیے کہ دینی امور میں اختلاف کیا تو فرمایا کہ جس کی وجہ سے ان کے بہت سے فرقے بن گئے اور وہ آپس میں لان تان کرنے لگے، تو قرآن کریم نے ان کے اختلافی امور کو حقیقت کے مطابق ایسے شاندار انداز میں بیان کیا کہ فرمایا کہ اگر اہل کتاب انصاف کریں اور قرآن کی باتوں کو سمجھ کر اس کو قبول کریں اور اسلام لائیں تو فرمایا ان میں یہ باہمی اختلاف باقی نہ رہے کہ جو یہ ان کے اندر پیدا ہو گیا۔ آگے ارشاد فرمایا ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین۔ بے شک تمہارا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا اور وہی عزت والا علم والا ہے، تو تم اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک تم روشن حق پر ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کے جو لوگ دینی امور میں باہم اختلاف کر رہے ہیں، آپ کا رب اپنے حکم سے قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، کیونکہ یہ دنیا میں نہیں مار رہے تو چھوڑ دیجیے، یعنی پھر ان کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اور فرمایا آپ کا رب ہی عزت والا اور غلبے والا ہے، اور اس لیے کہ اس کے حکم اور فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ جب وہ فیصلہ کرے گا تو فرمایا کسی کی مجال نہیں کہ وہ اس کے حکم اور فیصلے کو رد کر دے، اور آپ کا رب تمام اشیاء کا علم رکھنے والا ہے۔ لہٰذا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ان کی جو دشمنی اور عداوت ہے اس کی آپ پرواہ نہ کریں۔ بے شک آپ جو ہیں وہ روشن حق پر ہیں، جو ہم نے آپ کو دیا وہ بھی حق ہے، اور جس راستے پر آپ ہیں وہ بھی حق ہے۔ آگے ارشاد فرمایا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ تم بہروں کو پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹھ دے کر پھر رہے ہوں۔ اب آپ اس آیت میں غور کیجئے، پیچھے آپ نے سیاق و سباق سمجھ لیا کہ یہ کافروں کے بارے میں آیتیں آ رہی ہیں۔ اب یہی آیتیں پڑھ کر ہمارے یہاں بعض حضرات اس آیت سے مردوں کا استدلال کرتے ہیں، یعنی اس کو دلیل بناتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، اسی سے وہ انبیاء پر بھی یہ آیتیں چسپاں کرتے ہیں، اولیاء پر بھی چسپاں کرتے ہیں، اور یہ آیت پڑھ کر اب دیکھیے کہ نہ پیچھے پڑھا نہ آگے پڑھا، نہ سیاق و سباق دیکھا، صرف قرآن کی اس آیت کو اٹھا کر وہ فٹ کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ترجمہ بالکل صحیح، آیت بھی بالکل صحیح، لیکن مطلب میں جو تعویل کی جاتی ہے وہ بہت غلط کی جاتی ہے۔ آیت کیا تھی کہ فرمایا بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ تم بہروں کو پکار، جو فرمایا کہ نہ تم بہروں کو پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹھ دے کر پھر رہے ہو۔ اس کی تشریح میں آپ جتنے بھی مفسر قرآن ہیں ان میں سے علامہ علی بن محمد خازن، جن کی تفسیر خازن ہے، آپ روح البیان اٹھا لیجئے، آپ تفسیر مدارک اٹھا لیجئے، بہت سی تفاسیر میں ان سب میں اس مقام پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل مردہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ انہیں نہیں سنا سکتے کہ کیونکہ وہ لوگ کافر ہیں اور ان کی قسمت میں کفر کرنا لکھا ہے، تو وہ گویا کہ کفر کر کے وہ مردہ ہو گئے۔ اور یہ پیچھے بھی یہ مضمون آ چکا ہے
تو یاد رکھیے گا یہی بات یہاں پر ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا۔ اب اس آیت کو سمجھنا ہو تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت میں سننے کی نفی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ سن نہیں سکتے، بلکہ سنانے کی نفی کی ہے۔ اگر سننے کی نفی بھی مان لی جائے تو یہاں یقیناً سننا جو ہوگا وہ قبول کرنے کے معنی میں ہوگا، کیونکہ قبول جب کیا جائے تو وہ سننا نفع بخش ہونے کے معنی میں ہوگا۔ اگر آپ کو بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو میں آپ کو اور آسان کر کے سمجھاؤں کہ جیسے کہ ایک باپ ہوتا ہے، اپنے بیٹے کو وہ نافرمان ہو اس کو 1000 بار کہتا ہے، کوئی بات 1000 بار سمجھاتا ہے، تو وہ نہیں مانتا، وہ نہیں سنتا، تو وہ کیا کہتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے 1000 بار کہا لیکن تو میری سنتا ہی نہیں۔ تو اب آپ اس کو کیا کہیں گے کہ بھائی کیا آپ کے بیٹے کے کان نہیں جس سے وہ سنتا نہیں؟ یعنی وہ بہرا ہے تو وہ سنتا نہیں ہوگا۔ تو آپ کہیں گے نہیں، اس کے کان سلامت ہیں، وہ سنتا تو ہے لیکن مانتا نہیں ہے، وہ سنتا ہے لیکن مانتا نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس سے اگلی آیت جو آ رہی ہے، اب وہاں پر اس آیت کو بالکل کھول کر واضح کر دیا کہ فرمایا کہ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، تم نہیں سناتے ہو مگر انہیں جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں اور وہ فرما بردار ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ سنتے مومن ہیں، سنتے مسلمان ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں آپ انہیں سنا سکتے ہیں، جنہیں آخرت کا یقین نہیں، جنہیں قبر کا یقین نہیں، اور جو دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہو، تو پھر انہیں آپ سنا نہیں سکتے، کیونکہ وہ بہروں کی طرح بہرے ہیں اور اندھوں کی طرح اندھے ہیں اور مردوں کی طرح وہ مردے ہیں۔ وہ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اور نہ وہ پکار کو۔ اور یہی بات ہم جب قرآن حکیم میں دیکھتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ وعظ و نصیحت سے نفع حاصل کرنے کا اگر اس آیت کو اور آسان سمجھنا ہو تو علماء کہتے ہیں کہ وعظ و نصیحت کا فائدہ کب ہوگا؟ جب زندگی ہے دنیا میں اور اس سے فائدہ اٹھا لے۔ مرنے کے بعد کچھ ماننے سے فائدہ نہیں ہوگا کہ مرنے کے بعد کوئی سنے تو وہ فائدہ اسے ہو۔ تو یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن تو سارے کافر ایمان لے کر آ جائیں گے۔ جب قیامت کا دن محشر کا میدان ہوگا تو سارے کافر کہیں گے ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کا ایمان لانا کوئی کام کا نہ ہوا۔ تو اب آپ آیت کو سمجھیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح مردوں کو اگر جو مر جائے اس کو اگر کوئی اس کی قبر پر جا کر کوئی واعظ و نصیحت کرے اب اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چاہے وہ 1,00,000 بار کہے کہ میں اس کو مانتا ہوں۔ یہی حال دنیا میں رہنے والے کافروں کا ہے، انہیں 1,00,000 بار محبوب سمجھائیے یہ مانیں گے نہیں۔ اور اب آپ آئیے کہ یہ تو قرآن کی آیت، اب آپ کہیں گے کہ یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، اب آئیے میں اس کا ثبوت حدیث پاک سے بھی دیتا ہوں کہ مردے سنتے ہیں۔ جب ہم کسی کو پکارتے ہیں تو وہ سنتے ہیں، اس کا ثبوت حدیث پاک سے، بخاری شریف کی حدیث پاک میں آپ کے سامنے حدیث نمبر 1338 یعنی 1338 نمبر اس حدیث پاک کا ہے، کتاب الجنائز بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، رکھا کسے جاتا ہے؟ مردے کو۔ میرے آقا نے فرمایا جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ دفن کر کے پلٹتے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں تو بے شک وہ یقیناً تمہارے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ یعنی اب آپ اندازہ لگائیں کہ مرنے والے کی سماعت یہاں کسی نبی کی بات نہیں، کسی ولی کی بات نہیں، ایک عام بندہ بھی اگر ہو وہ قبر میں چلا جائے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کی سماعت اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ دفن کرنے والے وہ پلٹ کر جا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی جوتوں کی آواز بھی اسے قبر میں آ رہی ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں۔ اب آئیے دوسری حدیث پاک، یہ حدیث پاک جو ہے یہ مسلم شریف میں ہے اور حدیث نمبر اس کا 2873 اس حدیث پاک کا نمبر ہے
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کفار بدر کی یعنی بدر کا میدان سجنے سے ایک دن پہلے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات یعنی 17 رمضان یہ جب ہوا تھا غزوہ بدر، تو فرماتے ہیں اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے بتا دیا کہ فلاں فلاں کافر جو ہے یہاں قتل ہوگا اور اس کی لاش یہاں گرے گی، پہلے سے حضور نے بتا دیا۔ فرمایا ہمیں قتل گاہیں دکھاتے تھے، یہاں فلاں کافر قتل ہوگا اور یہاں فلاں فلاں۔ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، جب وہ بدر کا میدان سجا اور میدان سجنے کے بعد وہ سارے کافر مرے، فرماتے ہیں ہم نے وہاں جا کر دیکھا جس جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا تھا وہ کافر وہیں مرا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں، حضور کا علم بھی پتہ چلا، اور آگے حضرت فاروق اعظم کیا کہتے ہیں، پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان تمام کافروں کی لاشیں جو ہیں وہ ایک کنویں میں بھر دی گئی، سب کو ایک کنویں میں بھر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس تشریف لائے اور ان کفار کو، کیونکہ حضور سب کو جانتے تھے، وہ جتنے کافر وہ جو تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کا ان کے باپ کا نام لے کر پکارا، اور حضور نے وہ سارے جو کنویں میں ڈال دیے گئے تھے، حضور وہاں کنویں کے پاس کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا جو سچا وعدہ خدا اور رسول نے تمہیں دیا تھا وہ تم نے بھی پا لیا، کیونکہ جو حق وعدہ اللہ نے مجھے دیا تھا میں نے اسے پا لیا۔ تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان جسموں سے کیوں کر کلام کرتے ہیں، کیونکہ ان کے تو اب بدن میں روحیں تو ہیں نہیں، یہ تو صرف ایک جسم ہے اور ان کو ہم نے کنویں میں ڈال دیا، آپ ان کے جسم سے کلام کیوں کرتے ہیں؟ یعنی آپ جو ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وعدہ میں نے تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا دیا تھا تم نے وہ پا لیا، اور جو میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ میں نے پا لیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فاروق اعظم کو ارشاد فرمایا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اسے تم ان سے زیادہ کچھ زیادہ نہیں سنتے، لیکن انہیں یہ طاقت نہیں کہ مجھے لوٹ کر جواب دے دیں۔ یعنی حضور نے بتایا اے عمر تم سے زیادہ یہ سنتے ہیں، یعنی میں ان کے جسموں سے کلام نہیں کر رہا، یہ میری بات سن رہے ہیں اور تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں، لیکن اب ان کے جسم میں یہ طاقت نہیں، یہ بولنے کی طاقت بند کر دی اللہ نے، یہ سن رہے ہیں لیکن یہ پلٹ کر مجھے جواب نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی مزید اس کو پڑھنا چاہے تو فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت نے ایک رسالہ اس پر بڑا بہترین لکھا، فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد میں آپ نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام ہے حیات الممات فی بیان سماع الاموات، کہ مردوں کی سماعت کے بیان میں یہ رسالہ موجود ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ بس آخری بات میں بیان کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، فرمایا وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہ تم بہروں کو پکار سنا سکتے ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کفار کو جس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے اس سے انتہا درجے کے اعراض اور روح گردانی کی وجہ سے وہ مردے اور بہرے کی طرح ہو گئے ہیں، کہ جس طرح مردے سننے سمجھنے سے قاصر ہیں اور بہرے ہیں، فرمایا یہ بھی ایسے بہرے ہو گئے ہیں کہ ان کو حق کی دعوت دینا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اسی طرح ان کافروں کو جتنی بھی دعوت دی جائے محبوب یہ آپ کی پکار کو نہیں سنیں گے، کیونکہ ان کے دل بھی اندھے، ان کے کان بھی۔ اب ان پر کیونکہ ہم پہلے پارے میں سن چکے تھے کہ جب مہر اللہ کی طرف سے لگ جائے تو پھر کوئی اثر دل پہ نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرمائے اور اس کو کا نور عطا فرمائے، اور اس کو سمجھنا سمجھانا اللہ ہمارے لیے اور مزید آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما۔ قرآن حکیم کے دامن کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری خطائیں معاف کر دے، مولائی کریم حضور کی امت کے گناہوں کو معاف فرما، حضور کی امت کی خیر فرما، حضور کی امت پر، ہم سب پر، عالم اسلام پر، ہم سب کے گھر والوں پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول و مقبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔